السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دا پبلک شو، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں حج سے متعلق دو اہم خبریں۔ حرمین شریفین انتظامیہ نے یوم عرفہ کا خطبہ 5 زبانوں میں ترجمہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق اردو سمیت انگریزی، فرانسیسی، انڈونیشی اور فارسی زبانوں میں خطبے کا ترجمہ کیا جائے گا۔ انتظامیہ نے کہا ہے کہ حرمین شریفین انتظامیہ دین کا صحیح فہم دنیا کو پہنچانے کے لیے حرمین شریفین کے خطبات کا ترجمہ کرواتی ہے۔ اس سال یوم عرفہ کے خطبے کا پیغام بھی دنیا بھر میں پہنچایا جائے گا۔ مختلف زبانوں میں خطبہ سننے یا پڑھنے کے لیے انتظامیہ کی ویب سائٹ کے علاوہ مختلف ایپلیکیشن سے بھی رجوع کیا جا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ اس سے خطبہ یوم عرفہ کا مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوتا رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے حرمین انتظامیہ نے جدید سہولتوں سے آراستہ ادارہ قائم کر رکھا ہے جو حرمین کے خطبات سمیت یوم عرفہ کے خطبے کا ترجمہ کرتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو کی پہلی خبر۔ اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں دوسری خبر کی جانب۔ سعودی عرب میں حج سیکورٹی فورس کے کمانڈر میجر جنرل زائد الطویان نے کہا ہے کہ اس سال حج موسم کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ انہوں نے حج کے دوران سخت حفاظتی تدابیر کا اعلان بھی کیا۔ حج سیکورٹی فورس کے کمانڈر نے بتایا کہ اس سال مختلف ملکوں کے شہری محدود تعداد میں فریضہ حج ادا کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کسی بھی سعودی شہری یا مقیم غیر ملکی کو اجازت نامے کے بغیر حج مقامات پر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ خلاف ورزیاں کرنے والوں کو سزائیں دی جائیں گی۔ ان کے مطابق نئے کرونا وائرس کی وبا کے ماحول میں حاجیوں کی امن و سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے سخت اقدامات کیے گئے ہیں۔ حج سیکورٹی فورس کے کمانڈر اور امن عامہ کے ڈپٹی ڈائریکٹر میجر جنرل زائد الطویان نے کہا ہے کہ حج کے موقع پر کرفیو نہیں لگایا جائے گا، البتہ سیکورٹی اہلکار حج اجازت نامے نہ رکھنے والوں کو حج مقامات پر جانے سے روکنے کے لیے مکہ کے باہر چیک پوسٹوں پر روکیں گے۔ العربیہ اور سبق ویب سائٹ کے مطابق میجر جنرل زائد الطویان نے اتوار کو پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ حج سیکورٹی فورس ضرورت پڑنے پر بعض علاقوں میں لاک ڈاؤن یا بعض شاہراہوں کو بند کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذکور اقدام اس وقت کیا جائے گا جب کسی علاقے سے غیر قانونی طریقے سے حج پر جانے والوں کی بھیڑ دیکھنے میں آئے گی یا بعض راستوں سے حج مقامات پر در اندازی کرنے کا مسئلہ مشاہدے میں آئے گا۔ اگر کسی غیر ملکی یا سعودی شہری نے حج مقامات پر در اندازی کی کوشش کی تو اسے مقررہ قانونی سزائیں دی جائیں گی۔ ان اقدامات کا بنیادی مقصد سب کی سلامتی ہے۔ میجر جنرل زائد الطویان کا کہنا تھا کہ حج مقامات پر بغیر اجازت نامے والے شخص کی درہ اندازی روکنے کے لیے سیکورٹی فورس پیٹرولنگ کریں گی۔ کئی نگراں ادارے درہ اندازی کو روکنے کے لیے خصوصی اقدامات کریں گے۔ انہوں نے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس سال مقررہ حج کوٹے کی پابندی کریں۔ طائف پولیس کے مطابق بغیر اجازت نامے والوں کو حج مقامات پر جانے سے روکنے کے لیے سیکورٹی چیک پوسٹیں قائم کر دی گئی ہیں۔ حج روڈ سیکورٹی اتھارٹی کا کہنا ہے کہ مکے کے اطراف تمام چیک پوسٹیں مؤثر کر دی ہیں۔ محکمہ پاسپورٹ نے پھر انتباہ کیا ہے کہ حج ہدایات کی خلاف ورزی کرنے والوں پر جرمانے ہوں گے اور انہیں قید کی سزائیں دی جائیں گی۔ جو ٹرانسپورٹ کمپنی لائسنس کے بغیر کسی کو حج کے بغیر لے جائے گی اسے سزا دی جائے گی۔ یاد رہے کہ حج مقامات مشاعر مقدسہ منی، عرفات اور مزدلفہ میں داخلے پر پابندی کا نفاذ اتوار 19 جولائی سے ہو گیا ہے جو 12 ذی الحجہ تک جاری رہے گا۔ وزارت داخلہ نے 12 جولائی کو جاری اعلامیے میں کہا تھا کہ بغیر حج پرمٹ کے مشاعر مقدسہ جانے والوں پر 10,000 ریال جرمانہ عائد کیا جائے گا۔
خلاف ورزی دہرانے پر جرمانے کی رقم دوگنی کر دی جائے گی۔ ٹریفک پولیس کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ مکے سے مشاعر مقدسہ جانے کے تمام راستوں کو سیل کر دیا جائے تاکہ بغیر پرمٹ کے کوئی حج مقامات میں داخل نہ ہو سکے۔ تو یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹ۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ حضرات کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں۔ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارے چینل دا پبلک شو کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔